نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو پیارے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک جو اپنے محبوب کو زبان عطا فرمائی ہے عربی، اس کا یہ کمال ہے حضرت جی، یہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ جو اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے پوری دنیا کی کسی زبان کے اندر وہ چیز نہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں۔ گھوڑا ہے، گھوڑا، آپ اس گھوڑے کو کتنی نام دے سکتے ہیں؟ سواری دے سکتے ہیں، گھوڑا دے سکتے ہیں، جانور دے سکتے ہیں، مال برداری دے سکتے ہیں، 5 4 6 بس، اس کے بعد آپ ختم ہو جائے گا۔ عربی زبان کے اندر 500 الفاظ ایسے ہیں جس سے ہم گھوڑا بیان کر سکتے ہیں۔ تلوار ہے، تلوار کو آپ کتنے نام دے سکتے ہیں؟ لیکن عربی کے اندر 1000 نام ہے تلوار کو بڑھانے کے لیے۔ اس کی چمک بیان کرنے کے لیے الگ ہے، اس کی کاٹ بیان کرنے کے لیے الگ ہے، وہ اس کی جو ہے شجاعت اور وہ ساری چیزیں بیان الگ 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 آپ کو ملتے جائیں گے۔ اب یہاں پر اس جو حدیث پاک کے اندر کمال ہمیں نظر آیا ہے، جو میرے پیارے محبوب کو اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ اب 2 لفظ اسماء کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان۔ خفیفتان اور ثقیلتان، بھاری اور ہلکے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک چیز یا ایک وقت میں بھاری ہو سکتی ہے یا ہلکی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہلکی بھی اور بھاری بھی ہو۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب فرما رہے ہیں کہ خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان، تضادین کا اجتماع ہو گیا، ہلکی بھی ہے بھاری بھی ہے، ہلکی زبان پر ہے، بھاری ترازو کے اوپر ہے۔ کیا خوبصورت تضاد کیا۔ پھر لسان اور میزان میں متناسبین کا اجتماع کر دیا۔ لسان عرف عام میں کہتے ہیں زبان کو، لسان عرف عام میں کہتے ہیں زبان کو، لیکن لسان وہ جب ہم ترازو تولتے ہیں نا جی، تو ایسے ہم پکڑتے ہیں اس کی ڈنڈی، یعنی اوپر سے پکڑتے ہیں نا ڈنڈی کو ترازو تولنے کے لیے، اس ڈنڈی کو بھی لسان کہتے ہیں اس کو۔ اب دیکھو یار کیا خوبصورت اجتماع ہوا متناسبین کا کہ لسان بھی ہے اور میزان بھی ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا حبیبتان، اور رحمان میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ، محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق۔ ہاں جی، حبیبتان اور رحمان میں یہ اتنی خوبصورت وہ اجتماع ہے اسماء گرامیہ کا کہ جس میں جب فرمایا حبیبتان الی الرحمن کہ کل قیامت والے دن وزن میں سب سے زیادہ یہی نام ہوں گے، رحمان اور حبیبتان۔ سبحان اللہ یار۔ پھر خوبی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، تو جو ان کا ذکر کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان بھی پیاری ہوگی۔ یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں کو علی وجہ الکمال، جامع اور عیوب سے پاکی کا مکمل بیان۔ سبحان اللہ میں تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہونے کا کامل بیان ہے، اور وبحمدہ میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، سبحان اللہ میں ہے، جتنے بھی اللہ کی پاکی کا بیان ہے وہ ساری سبحان اللہ کے اندر ہے، اور جتنی صفات کمالیہ ہیں وہ ساری وبحمدہ کے اندر ہیں۔ یہ 2 خوبصورت ترین جملے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب بھی آپ کا دل کرے پڑھ لیا کریں۔ اتنے مشکل جملے نہیں، لیکن جب اس کا اجر و ثواب ملے گا ہم خود حیران ہو جائیں گے، واہ واہ میرے مالک کیا تو نے عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔